پاکستان میں ہر بندہ دیکھیں ڈاکٹر بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, صحافی بھی ہے, یہ تین چیزیں تو ہمارے اندر موجود ہیں, باقی کچھ ہم بنے نہ بنے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ اب وہ اگر رپورٹ نہیں کرے گا تو وہ بیچارہ بچا رہے گا, ادروائز تو جس طرح بھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی باری ہے اگلی, میں نے کہا نہیں میری باری تو ایسی کوئی نہیں ہے, مجھے کسی قسم میری باری ہوگی, میری باری ہوگی نہیں میری باری تو وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہو گئی, سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی میرے گھر والوں کی اور سب کی. لیکن میں انہیں اس کو یہی کہا, میں نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے پہ آپ کوئی پرچہ کر دے تو وہ الگ بات ہے کہ یہاں کھڑی کیوں, اب شاید تمہارے ساتھ لوگ نکلتے کیوں ہیں, اور اٹھایا جاتا ہے کہ تو نہ بول, اور اس سے ایک اور بھی ہو, ایک تیر سے دو شکار والا نا, کہ ایک تو وہ نہ بولے, تم چپ ہو جاؤ بھائی, تم اگلے 4 مہینے کے لیے خاموشی اختیار کر لو, اور دوسرا یہ کہ جو اس کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, وہ بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یار ہمارا دوست اٹھایا گیا, ہمارا دوست جو ہے گرفتار ہو گیا, تو کل کو ہمارے بھی خاندان ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, تو ظاہر ہے وہ خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے. لیکن کل صدیق جان, کل میں یہاں نہیں آ سکی, میں آج آئی, کل صدیق جان نے جو حوصلہ دکھایا اس سے صحافیوں کو حوصلہ ہی گیا, اس سے کوئی خوف یا ڈر یا گھبراہٹ نہیں گئی, اس سے حوصلہ گیا. نہیں کل تو ڈر سے صدیق بھائی ہنس رہے تھے, چلا رہے تھے, اتنا ڈرے ہوئے تھے. بالکل, تو نہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے, اور اس ملک کی سب سے پہلے حفاظت کرے. اس بہت ہی جس کو کہتے ہیں آن دا برنک آف وہ ہے, اور ابھی آپ کو نعرے نظر سنائی دیں گے, صدیق آگے ہے باہر میرا خیال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا لیں گے عوام کو, یا ساتھ کیمرہ مین بھی غائب کر دیا, ان کو لے جا کے بند کر دیا, ورکر چھڑ دیتے ہیں, انہوں نے نہیں چھڑیا. وہ جس میں ذلہ شاہ کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے جس دن, اس دن ان کو نہیں چھوڑا, یہ اگلے دن صبح ہمارے متھے لگے. وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک ڈیٹا مجھے کل آپ نے سنا ہے جو کہا صدیق جان نے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ, یہ دن نہیں رہیں گے. کیا حال ہے بھائی, میں رات پہنچا, کیسے ہو, بڑے سب ٹھیک ہیں, سب ٹھیک. میں کل آیا. اچھا یہ رضی بھائی نے نا ایک ڈیٹا کلیکشن کا کام شروع کیا جو بہت اچھا کام ہے. انہوں نے پچھلے سال کا ڈیٹا نکالا تو کتنے 196 جرنلسٹ پچھلے سال میں تشدد کا نشانہ بنے, مقدمات کا, تشدد کا, اور وکٹمائز ان کو کیا گیا. 96 5 قتل ہو گئے تھے. اس سال ابھی تک, ابھی ہمارا مارچ چل رہا ہے, 36 کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, 36 کا ڈیٹا ان کے پاس ہے جن کے اوپر باقاعدہ ٹارچر کیا گیا, جن کو اریسٹ کیا گیا, جن کو مقدمے کا نشانہ بنایا گیا, جن کو وکٹمائز کیا گیا. یہ ان کے پاس ڈیٹا ہے, اور انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے سارا ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں. یہ رضی بھائی, اب یہ بھی کام ساتھ ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل, عقائد رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ ریکارڈ کے اوپر چیزیں جب لاتے ہیں نا تو وہ ان گورنمنٹس کو اب کل کو جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو کسی ایک واقعے کے اوپر اگر یہ چلا رہے ہوں گے تو ان کو نا ان کا چہرہ بھی اس وقت دکھانے والا کوئی بندہ کھڑا ہو کہ جناب یہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے یہ کیا. ابھی ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے تو کم از کم جو آج ہو رہا ہے یہ ریپیٹ نہ ہو, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا, اگر پی ٹی آئی بھی وہی کرے گی آ کے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. یہ ایک ڈسٹنکشن جو ہے نا, یہ ریکارڈ ہونا چاہیے ان کو دکھانے کے لیے, یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں کسی بھی غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ گند نون لیگ پہ نہیں پڑ رہا, یہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ ہے, ANP اس کا حصہ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی اس کا حصہ ہے, MQM جو شہری جماعت ہے سندھ کی وہ اس کا حصہ ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں PDM کی جو پورے پاکستان کے اندر اپنی الگ الگ شناخت رکھتی ہیں. یہ ان سب کی شناخت خراب ہو رہی ہے, یہ وہ سارے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ایکچولی یہ صدیق جان کو کیا اندر رکھ کے کوئی اس نے قتل کیا ہوا ہے, یہ آج باہر آ جائے گا انشاءاللہ. ہمیں تو 90% سے زیادہ امید ہے کہ آج آ جائے گا, نہیں آئے گا کل آ جانا چاہیے تھا, آرگومنٹ کے بعد ٹھیک ہے, گنجائش ہی نہیں تھی. اس کے بعد یہ کیا کرے گا. ایکچولی آپ نے ایک FIR اپنے پہ اور کٹوا لی ہے. یہ جو FIR آپ صحافی پہ دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر دیے, اتنی ساری ڈھیر لگا دیا تھا انہوں نے, 2 درجن میرے اوپر ہیں, وہ صابر بھائی کے اوپر FIR ہیں. کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آپ نے رپورٹ لکھی, انڈیا کے لیے وہ چھاپتے ہیں آپ کے 54 یا اتنے صفحات. کتنا بڑا انڈیا, کشمیر میں ان کی زیادتیاں دیکھیں, پنجاب میں ان کی زیادتیاں دیکھیں, اس کے بعد اب آسام سے لے کے وہ جو ان کا وہ جو اس کے ساتھ ایریا لگتا ہے تبت سے نیچے والا, ادھر آپ ان کی زیادتیاں دیکھیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں, چکن نیک سے آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. لیکن انڈیا کے لیے 54 صفحے ہیں. پاکستان میں پچھلے 1 سال میں جو ہوا شہباز شریف صاحب کے رجیم میں, اس کے لیے لکھے گئے ہیں 71 پیجز.
اب ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے. اس رپورٹ کو آپ پڑھیں تو وہ 77 ہے. ہمارے لیے الارمنگ ہے یہ چیز, کیونکہ گورنمنٹ تو ان کی آج ہے کل چلی جائے گی. یہ رپورٹ پاکستان کے بارے میں چھپی ہے, اس میں یہ نہیں آنا بعد میں کہ اس دور میں حکومت کس کی تھی. یہ آنا ہے کہ انڈیا سے زیادہ بدترین صورتحال ہماری رپورٹ بھی ہے. اور یہ رپورٹ کیسے بنتی ہے؟ یہ آپ کے اخبارات پہ بنتی ہے, آپ کی جتنی خبریں چھپتی ہیں اس پہ بنتی ہے, جتنی عالمی سطح پہ کوریج ہوتی ہیں اس پہ بنتی ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو آپ کے ملک کے بارے میں لکھی ہوتی ہیں اس پہ بنتی ہے. وہ ساری پھر وہ کمپائل کر کے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. بے شک اس میں 2 نمبری بھی ہوتی ہے, لیکن سر یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کوئی؟ کافی رپورٹ کر رہا ہے, ہم چینل بند کر دیتے ہیں, استعفے دے دیتے ہیں چینلز کو, رپورٹرز کو کہتے ہیں چھٹی کرو, ٹھیلے لگاؤ, انڈے ٹماٹر بیچو, تو بس پھر ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے ساتھ حکومت کے کسی کارکردگی کی تعریف کر دی تو ہم اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. تو ساتھ دیکھیں صحافی کا کام چاہے صدیق جان کرے, میں کروں, حامد میر صاحب کریں, آسمہ شیرازی کریں, جو بھی کریں, رپورٹر نے اگر کچھ چیز بیان کی ہے تو اگر وہ رپورٹ کر رہا ہے آن گراؤنڈ تو یہ میرا ماننا ہے کہ اس میں فیکٹ تو ضرور ہوگا اور اس کو فیکچوئل ہی رہنا چاہیے, وہ فیکٹس کے ساتھ اسٹک کرے. اس کے علاوہ وہ اپنا اوپینین ضرور دے سکتا ہے, جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ویلاگز میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا اوپینین دیتے ہیں. انالیسس بھی کون کر رہا ہوتا ہے؟ صحافی ہوتا ہے نا, کامنٹیٹر پولیٹیکل یا جو بھی ہو, اکنامک ہو, اکانومسٹ تو چلیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن کامنٹیٹر بھی صحافی ہوتا ہے, اس نے ایک فیلڈ میں وقت گزارا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ یہی چیز ہم نے بھی سیکھی ہے, اپنے سینئر سے بھی سیکھی ہے, اپنے والدین سے بھی سیکھی. تو یہ پیسے لے رہے ہیں اور اپنا نیریٹو دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہی وہ پروگرام انشاءاللہ روکیں گے لینے کے لیے اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. گفتگو اس میں کریں گے, لیکن آج اس بڑی کامیابی خوشی کا موقع ہے اور صرف یہ پیغام بھی دینا ہے یہاں پہ کہ یہ موومنٹ ہے اور یہ چلتی رہے گی ہر صحافی کے اور تحفظ. آج ہم یہاں جرنلسٹ پروٹیکشن موومنٹ کی طرف سے تمام جو پاکستان کے صحافی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اس قافلے میں ہمارے ساتھ جڑیں, تاکہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے, جو ان کا استحصال ہو رہا ہے, اس کو ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ مل کر روکیں گے. کیونکہ صحافی ہی وہ بندہ ہوتا ہے یا وہ کمیونٹی ہے جو آپ کو حقائق اپنی جان پر کھیل کے دیکھیں. جب اس دن یہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی, پتھراؤ ہو رہا تھا, تو صدیق جان کے ساتھ ہم سینکڑوں کی تعداد میں اور بھی صحافی موجود تھے اور ہمیں بھی بہت سارے خطرات تھے, ہمیں بھی کئی دفعہ پتھر سے بچے, ہمیں بھی شیل لگے. میں تو ایک دفعہ گر گیا تھا, مجھے رضوان اٹھا کے لے کے گیا, اس نے کہا یار تھوڑا آگے جاؤ, یہاں پہ تو بالکل نہیں بچو گے. حالانکہ میں اپنی طرف سے ہمت, رضوان آپ کو یاد ہوگا, میں ادھر ہی گر گیا تھا, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے صرف دکھاتے ہیں, کوئی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے, صحافت کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور اس میں جو لوگوں کو اور پھر جو اسپاٹ رپورٹنگ ہوتی ہے نا, جو صدیق جان اس دن اسپاٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ ہوا ہے, وہ کوئی تبصرہ نہیں تھے کر رہے, وہ کوئی تجزیہ نہیں تھے کر رہے, وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے حقائق بتا رہے تھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, دیٹس اٹ. اور اس کے اوپر آپ جو اس کا مطلب ہے اسپاٹ رپورٹنگ بھی اب اس قدر آپ کے اوپر آپ دہشت گردی کی دفاع تو یہ واضح پیغام جی صحافی کمیونٹی نے دیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ متحد نہیں ہوتے, آپ دیکھیں آج سارے, کسی کا کوئی ادارہ نہیں ہے, کسی کی کوئی تنظیم نہیں ہے, سارے صدیق جان کے ساتھ کھڑے ہیں صرف پیغام دینے کے لیے کہ صحافی اس معاملے میں اکٹھے ہیں. ہم کوئی قانون اور آئین سے بالا تر نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق صحافیوں کے ساتھ کام سلوک کیا جائے, ان کو اٹھانا, ہراساں کرنا. اب یہ موومنٹ چل پڑی ہے انشاءاللہ, اور یہ انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گی. سب کو پروٹیکٹ